حضور علیہ السلام کی محفلیں سجائیں گے۔ محمد علی ظہری فرماتے ہیں کہ روح کون و مقام پہ نکھار آ گیا، روح انسانیت کو قرار آ گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ آبا کہتے تھے یہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، یہ اللہ کے حبیب آ گئے، تو یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحابہ کرام کی محفل میں تشریف لائے۔ آج ہم محفلیں سجا کر بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا کر بیٹھتے ہیں، اپنی مسجدوں کو اپنی گلیوں کو سجا کر حضور علیہ السلام کی محفل بنا کر بیٹھتے ہیں اور حضور تشریف لے آئیں اپنی جھولیوں کو پھیلا کر۔ یار وہ کیسی خوبصورت محفل ہوگی کہ جس میں امام الانبیاء خود تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام آئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مقصد ہمارا بیٹھنے کا کہ محفل سجا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم یہاں اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے صدقے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر جو بڑی نعمت ہے اس کو صحابہ کرام جس کو سمجھتے تھے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی آمد پر یعنی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو قربان جائیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے فَأَخْبِرْنِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ قربان جائیں یہ صحابہ کرام کی محفل تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام جیسی ذات عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے صحابہ نے میلاد منایا، کیا کسی صحابہ نے اس طرح میلاد منایا ہے کہ تم جناب جھنڈیاں لگاتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، مسجدوں کو سجاتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، گلیوں کو سجاتے ہو، کیا اس طرح صحابہ نے منایا ہے؟ تو ہم یہی سوال آپ سے کرتے ہیں، کیا جس طرح تم نکاح کرتے ہو اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا، کیا صحابہ نے اس طرح کیا ہے؟ تم ولیمے کا الگ جناب انتظام کرتے ہو اور نکاح کا الگ ولیمہ ہوتا ہے، کیا اس طرح صحابہ نے کیا ہے؟ جس طریقے تم گاڑی سجاتے ہو، اپنے گھروں کو سجاتے ہو اور پھر حال جناب بک کراتے ہو، کیا اس طرح صحابہ نے کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اصل تو نکاح ہے، لیکن جو اضافی انتظام ہے جی یہ جناب ماحول کا تقاضا ہے، جناب جس طریقے جناب وقت آتا ہے اسی طریقے حالات بدلتے ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم جو گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، لیٹرنگ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اصل تو میلاد ہے، میلاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ ماحول کا تقاضا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ نبی کو بھول جائیں۔ عاشقو تم اس طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناؤ کہ بھولے ہوں کو بھی آقا یاد آ جائے۔ دوسری بات آپ ذرا توجہ کریں کہ ابو لہب کافر تھا، جب اس نے یہ خبر سنی بھتیجے کی، اس پر اس نے آزاد کر دیا یا تجھے آزاد کیا،
اب اس نے بھتیجا سمجھ کر اپنی باندی کو آزاد کیا، حضور علیہ السلام کی آمد پر یا اللہ کا رسول سمجھ کر نہیں آزاد کیا۔ تو اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو اس کے عذاب میں کمی آتی ہے۔ تو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، کلمہ پڑھنے والا، جب اللہ کا رسول مان کر حضور علیہ السلام کی محبت میں محفل سجائے گا، اسے رب کتنا نوازے گا۔ اور تیسری بات بڑی قابل توجہ ہے، نشر و طیب اشرف علی تھانوی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب لکھنے والا جو مصنف ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی وجہ لکھتا ہے۔ جس طریقے ماضی میں چلے جائیں، یہ کرونا کی وبا تھی جو پھیل گئی، اور اسی طرح ایسی کوئی وبا تھی کہ لوگ مرنے شروع ہو گئے۔ اب اشرف علی تھانوی کو بڑا ڈر لگا کہ میری بھی باری آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ بزرگوں یہ سنا ہے، صوفی کرام فرماتے ہیں کہ جہاں حضور کا میلاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پورا سار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے۔ اب اس نے ایک کتاب، اس کا عنوان لکھا کہ میں لکھوں گا کتاب۔ اب اس نے دیکھا کہ اس وبا میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے، پوچھا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیماری میں جو رکاوٹ آ گئی ہے وجہ یہی ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ کے عنوان پر کتاب لکھنی ہے اس کی برکت سے یہ بیماری ٹھہر گئی ہے۔ اب اس نے کتاب کو شروع کیا تو ربیع الاول کو شروع کیا، جب کتاب کو مکمل کیا تو ربیع الاول کو مکمل ہوئی کتاب، تو جب کتاب مکمل ہوئی تو ساری وبائیں ختم ہو گئیں۔ تو جب دیکھیں کہ یہ ہے میلاد شریف کی برکت اور میلاد شریف کے نام پر کتاب لکھنے کی برکت، تو بیماریاں چلی جائیں۔ وہی کتاب لکھی ہوئی اگر سنائی جائے تو بیماریاں نہ جائیں گی، قربان جائیں۔ کہتے ہیں نہیں جی ربیع الاول کو نہیں شروع کی، میں کہتا ہوں چلو ربیع الاول کو نہیں 12 ربیع الاول کو نہیں شروع کی، تو چلو ربیع الاول میں شروع کی ہے تو ربیع الاول میں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم تو حضور علیہ السلام کی محفلیں سجائیں گے۔ محمد علی ظہوری فرماتے ہیں کہ روح کون و مقام پہ نکھار آ گیا، روح انسانیت کو قرار آ گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔